یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے خیریت سے ہیں؟ جی اللہ فضل دعا۔ جی اور فارغ ہیں مفتی صاحب ابھی؟ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، مطلب میرے بھائی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ان چند دنوں میں ہمارے وہاں گاؤں میں جو ہے سیرت النبی کا جلسہ ہوا تھا اہل حدیث کی طرف سے، تو وہ میرے بھائی بھی گئے تھے وہاں پہ بیان سننے کے لیے۔ مطلب دوستوں نے جو ہے ان کو زبردستی لے کے چلا گیا تھا، وہ جانے والا نہیں تھا۔ تو وہاں جب وہ گئے تو وہ بتا رہا ہے کہ وہاں جو گیا نا تو ایک جو ہے مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا کہ جھوٹ کہتے ہیں اس بات کو جو واقعہ کے خلاف ہو، اور اس کی تعریف کرنے کے بعد وہ یہ بتانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بات کی ہے، یعنی جیسے انہوں نے اللہ سے کلام کیا ویسے اللہ نے بھی جو ہے کلام فرمایا ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو حضرت نوح علیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو وہ مولانا یہ کہنے لگا کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ واقعہ کے مطابق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ واقعہ کے خلاف ہے۔ تو وہ میرا بھائی جو ہے وہ کہنے لگا میں تو بالکل چونک گیا اور مجھے بہت پریشانی ہوئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے مولوی لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں نے بھی اسے نہ ٹوکا نہ روکا نہ کچھ بولا۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ مجھے بتائیں کیا ہے، تو میں ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے کسی بڑے عالم صاحب کو فون لگا کر کے پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو جی حضرت، تو اسے تو بالکل ایک دم ایسا صاف ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے جھوٹا ہونے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ کہ جھوٹ کی تعریف کر رہا ہے کہ جو واقعہ کے خلاف ہو، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسی سے پوچھو بھائی، ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت تو آپ سے رہنمائی کے لیے فون کیا۔ نہیں رہنمائی ہم کیا کریں گے، بات تو آپ کہیں میں رہنمائی کروں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں حضرت جی، میرا نام ہے منور۔ کہاں کے؟ جی میں بہار سے ہوں، لیکن میں فی الحال یہاں مہاراشٹر ممبئی میں ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے بھائی، میرے بھائی انہیں سے جنہوں نے کہا ان سے بات کیجیے، اس میں ہم کیا بتائیں، وہ تو ان سے پوچھو تم نے کیوں کیا۔ مفتی صاحب اگر آپ جیسے ہستیاں اگر رہنمائی نہیں کریں گے تو ہم لوگ آپ جائیں گے کہاں؟ اس میں رہنمائی کی کیا بات ہے یہ بتاؤ، اسی سے بات کرو نا، وہ غلط بات کر رہا ہے صحیح۔ نہیں مفتی صاحب، تو وہ دوسری جماعت کے لوگ ہیں نا، ہم تو اپنے والے سے بات کریں۔ ہاں نہیں تو ٹھیک ہے جی، تو ہم کیا بتائیں، اس میں اسی سے بات کرو بھائی، تو نے کیسے کہا کیا نہیں کہا۔ حضرت آپ ان سے کہیں گے تو وواد ہو جائے گا، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، وہ جائے باہر میں، اس سے ہم کو کیا لینا، اس لیے ہم نے آپ کو کال کیا۔ تو ہاں تو اس میں ہم کیا بتائیں گے جب ہمیں کیا پتا۔ یہ بات صحیح آیا، یہ بات صحیح ہے غلط ہے ایسے لوگوں کے سامنے اٹھنا بیٹھ، یہی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ واقعہ کے خلاف بات کو کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کیا وہ واقعہ کے خلاف ہے، یعنی واقعی خلاف کیوں ہوتا؟ جی وہ بات جھوٹی، یعنی جھوٹ کی تعریف انہوں نے بیان کی تھی کہ جو واقعہ کے خلاف ہوگا وہ بات جھوٹی۔ جھوٹ کی تعریف بھی انہوں نے صحیح کہی، اور اللہ نے بھی واقعی خلاف بات نہیں کی، ٹھیک کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اہل نہیں ہے، دینی اہل نہیں ہے، بس یہ جی اس نے کہا۔ جی تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ کے خلاف ہے یہ بات۔ تب یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا، یہ تو اسی سے پوچھو تم نے کیوں کہا۔ حضرت تو ہم ان سے کیا پوچھیں گے، ہمیں تو اپنا ایمان بچانا ہے، اپنے بھائی کی ایمان بچانا ہے۔ عجیب بات ہے مفتی صاحب، آپ ہمارے لیے رہنمائی کریں گے نا؟ تو میں کیا رہنمائی کروں اس میں؟ یہ تو ایسے جلسوں میں جانا کیسا ہے، ایسے لوگوں کے قریب آنا کیسا ہے، ان سے ایمان بچانے کے لیے دور رہنا چاہیے۔ اس کے لیے استفتاء لے لو بھائی، فتویٰ لے لو دارالعلوم سے۔ مفتی صاحب آپ تو کچھ تو رہنمائی کر دیں، ہم عام آدمی ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ بھی نہیں کہ کیسے فتویٰ لکھا جائے، کیا لکھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ نمبر آسانی سے مل جاتا ہے دوستوں سے تو بات کر لیتے ہیں۔ نہیں تو استفتاء لے لو بس ان کے متعلق، ہم نے اس میں کے بارے میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میں اتنا نہیں جانتا بھائی۔
کہ میں کسی کے مفتی صاحب اگر بتائیے، اگر آپ نہیں کریں گے ہماری رہنمائی تو پھر تو کون بتاؤ، اللہ کے بندو عجیب ضد کر رہا ہوں میں آپ کے متعلق کیا بات کر لوں؟ جو انہوں نے حضرت تو کہا ہمیں تو وہی نصیحت بتائیں گے کر نا۔ سکتے ہیں نا کہ کیا ان کے ساتھ یہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا، ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، کچھ تو آپ ہمیں بتائیں گے۔ تو مہاراشٹر میں ہو، وہی معلوم کر لو کسی عالم سے، مجھ سے کیا پتہ نہیں کس کی بات ہے کیا ہے۔ ارے بھائی حضرت تو آپ باتوں کے مطابق ہی بتائیں گے نا، جو میں نے کہا ہے اسی حساب سے آپ بتائیں گے نا۔ ہاں تو ٹیلی فونوں پہ اس طرح کی باتیں کسی کی ذات سے متعلق نہیں کی جاتی، اصول ہے یہ۔ جی جی، تو آپ اگر چلے آپ کسی مطلب فرضی یعنی اچھا کسی یہ فرضی ہے، شخصیت سنیے، کے حساب سے بتا دیں، سمجھا دیں مجھے۔ اب انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا مجھے کیا خبر اس کی۔ حضرت تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہاں تو آپ جو بتا رہے ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ انہوں نے جھوٹ کی تعریف ٹھیک کی اور اللہ تعالیٰ نے واقعی خلاف بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دین ہی اہل نہیں ہے ویسے۔ جی جی جی، ہاں بالکل صحیح حضرت۔ تو اب کوئی بات نہیں، اس میں کیا بات ہے؟ جی جی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دیندار جو ہے مخالف تھے جی، اور کفر و دلالت کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے مطلب غیر اہل قرار دیا گیا۔ بس ختم ہو گئی بات، اس میں جی، کیا اور بات تو ہے؟ حضرت تو ایک منٹ سن لیجیے، تو ایک نا پھر وہ مولوی صاحب آگے کہتے ہیں کہ یہ بات میری نہیں ہے بلکہ ساجد دیوبندی نقش بندی کی ہے، اس نے دفاع اہل سنت میں ایسا لکھا ہے۔ قادر دیوبندی؟ جی جی، دفاع اہل سنت ایک کتاب ہے، تو ساجد دیوبندی بہت بڑے مناظر ہیں ہمارے دیوبندی جماعت کے، تو ان کی طرف اس نے منسوب کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ حوالہ بھی میرے پاس بھیجا ہوا ہے۔ ایسا سنیے، میں بتاؤں بات آپ کو، آپ سے اب ساجد دیوبندی سے بات کرو، جن کا مسئلہ ان سے بات کرو نا، ہم سے اس میں کیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں تو حضرت آپ بتائیں گے نا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطابق ہم کیا بتائیں گے اس میں؟ آپ نے بتایا کہ مخالف بات نہیں کی ہے واقعہ کے، وہ کہہ رہا ہے کہ مخالف بات کی ہے، تو آپ کا موقف تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یقیناً ہمارا اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ان کی باتیں تو لگتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول چکا معاذ اللہ۔ کیا ہوگا حضرت، ہم لوگ کیسے صحیح عقیدہ رہیں گے؟ تو آپ خود ہی سمجھا دو اپنے بھائی کو، ہمارے جنہوں نے بات حضرت یہ فقط غلط بات ہے، یا اللہ پر جھوٹ کا اطلاق کرنا اللہ کی ذات پر یہ کفر ہے اور کفر کلامی ہے؟ ارے بھائی جھوٹ کا اطلاق کہاں کیا اس نے؟ حضرت اس نے کہا جھوٹ کی تعریف، آپ نے کہا کہ انہوں نے صحیح کی کہ ہاں خلاف واقعہ کو جھوٹ کہتے ہیں، اور پھر اس نے کہا اللہ کا کلام جو ہے کہ اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ خلاف واقعہ ہے، یعنی کہ جھوٹ ہی ہے معاذ اللہ۔ تو اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کہنے والے سے فتوے سے کافر ہوئے کہ نہیں، مرتد ہوئے کہ نہیں، اور جو اس کے کفر پر شک کرے گا وہ کافر ہوگا یا نہیں؟ فقط کفر۔ سنو میری بات، یہ سب چیزیں، یہ سب کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ کرنا، یہ ایسے ٹیلی فون پہ نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے آپ یہ دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ، ان سے استفتاء لے لو۔ حضرت ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ان کے حوالے میرے پاس بھیجا ہوا ہے، موجود ہے کتاب میں، باضابطہ انہوں نے لکھا ہے، تو اب یہ تو بالکل اچھا واضح ہے۔ اور اب مجھے کیا پتا کیا لکھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں تو اس کا کچھ پتا نہیں بھائی۔ تو میں آپ کو ابھی بھیج دوں حضرت، سینڈ کر دوں حوالہ؟ حوالہ سینڈ کرے کیا کرو گے؟ پھر بھی دارالافتاء سے فتویٰ لینا ہوگا کہ وہ کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن حضرت اس میں فتویٰ کی کیا بات ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے متعلق وہ کافر ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت مطلب کوئی اللہ پاک کو جھوٹا کہہ دے، اللہ کے قرآن کو جھوٹا قرار دے دے، ہم نہیں کہہ سکتے، مطلب یاری اللہ سے نہیں نبھانی ہے، ملا سے نبھانی ہے۔ تو تم خود کہہ دو نا، تم کیوں ہم سے کیا بات کر رہا ہو؟ تم خود کہہ دو۔ حضرت تو یہ تو غلط بات ہے نا، دو نمبری کرنا۔ جسے آپ ذمہ دار ہیں، آپ عالم ہیں، آپ قوم کے رہبر بنے ہیں، اور آپ ایسی بات کریں گے مطلب دو نمبری والا، تم کہہ دو یہ کہہ دو، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ کو تو حکم بتانا چاہیے، فرض ہے آپ پر یہ۔ ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، بس یہ سمجھ لیجیے۔ مطلب کوئی ضروریات دین کا منکر ہو، اب تو اس کی بات سنیں گے تبھی تو کہیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کے متعلق، میں آپ کی بات کو کیسے یقین کر لوں؟ حضرت میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں حوالہ آپ کو بھیج رہا ہوں، ان کی کتاب بھیج رہا ہوں جس میں اس نے جھوٹ کی تعریف کی ہے، اور آپ نے بھی یہ قبول کیا کہ جھوٹ کی تعریف انہوں نے صحیح کی ہے۔ پھر جب اس نے کہہ دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس نے کہا یا نہیں کہا، وہ میں وہی یہی تو میں اس لیے تو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔
میں بھیجنا چاہتا ہوں آپ کو. تو آپ مجھ سے کسی کے متعلق کفر کا فتویٰ کیوں لگوا رہے ہیں؟ یہ آپ مطلب آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کے رہتے ہوئے سنیے، آپ کے رہتے ہوئے کوئی اگر خدا کو جھوٹا کہے معاذ اللہ، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بھائی آپ ایسا کیجئے کہ دارالفتہ اس کے لیے کھلا ہوا، وہاں مجھے آپ اتنا بتائیں نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے اللہ کو جھوٹا قرار دے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ بتائیے. ارے بھائی آپ تو دارالفتہ فتویٰ بھیجو، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ فتویٰ لگا دو. حضرت اب یہ کوئی ضروری میں مفتی نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں. کیا ہیں آپ؟ میں تو ایک ادنا سا مدرس ہوں بس. جی مدرس ہیں تو میں مفتی نہیں ہے تو پھر بھی تو فضیلت تو پڑھائی کیے ہوں گے، فاضل تو ہوں گے ہی آپ. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دارالفتہ بھیجیے. لیکن حضرت جو عقیدے کی بات ہو، جو موٹی بات ہو، وہ بات جو علماء کے صحبت میں رہنے والا عوام کا جاننا کافی ہو، تو ان چیزوں کا انکار کرتے ہوئے آپ اگر حکم شرع نہیں بیان کر سکتے تو پھر آپ کا فاضل ہونا بھی بیکار ہے. وہ تو فضول والا فاضل ہو جائے گا. پھر فضول ہی سمجھیے آپ. چلیے ٹھیک ہے، آپ نے اقرار کر لیا تو اب ہم یہی سمجھیں گے کہ جماعت دیوبند میں سارے فضول لوگ رہتے ہیں، فضول کا کوئی اس میں لین دین ہی نہیں ہے. آپ اگر ہم سے دوسروں کے متعلق کفر کا فتویٰ لگواتے پھریں گے تو لگوانا کہاں چاہ رہے ہیں حضرت؟ ہم ان کی عبارت پیش کر رہے ہیں اور عبارت پر حکم بیان کرنے کو کہہ رہے ہیں. کس کی عبارت ہے؟ وہ کون ہے؟ چاہے کسی کی بھی عبارت ہو حضرت، آپ عبارت دیکھ کر کے فتویٰ دیں گے. اس کے لیے دارالفتہ ہے نا، اس میں بھیج. نہیں آپ فتویٰ عبارت دیکھ کر کے شخصیت دیکھ کر کے دیں گے، ہم عبارت دیکھیں گے. ہم ایسا نہیں کرتے کہ کسی کے مطالب ایسے دیکھ کر کتاب کو پوری کتاب بھیجو لے کر. ہاں تو آپ ایسا کیوں کریں گے بھائی؟ آپ کو ملا سے یاری نبھانی ہے، اللہ سے تھوڑی یاری نبھانی ہے، رسول اللہ سے تھوڑی یاری نبھانی ہے. اللہ کی پناہ ہو ایسے نام نہاد رہبروں سے، اللہ بچائے رکھے ایمان والوں کو. آمین ثم آمین. ٹھیک. اب کیا کہا جائے؟ آپ کو بالکل صاف طور پر بتایا جا رہا ہے، آپ حق بولنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو تو ایسے مولوی کو تو گونگا شیطان کہا گیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب فتنہ جنم لے تو علماء پر فرض ہے کہ وہ اپنا فرض منصبی پورا کرے. یعنی بدعقیدگی کا دفاع، کیا کہتے ہیں، بدعقیدگی کو دفاع کرے اور صحیح عقیدے کا دفاع کرے. اس کے لیے دارالفتہ کھول رکھا ہے یہاں، اس میں فتویٰ بھیجو، استفتاء بھیجو. چلیے ٹھیک ہے. اب آپ کو ہم کیا کہیں گے؟ جب آپ جو ہے یاری نبھانا چاہتے ہیں اپنوں سے تو اب آپ کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بات تو بالکل واضح ہے کہ جب واقعہ کے مطابق بات ہوگی وہ سچی ہوگی، جو واقعہ کے خلاف بات ہوگی وہ جھوٹی ہوگی. اور دوسری طرف واقعہ کے خلاف بات ہے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ دینا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ ہم کس سے یاری نبھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کون ہے وہ لکھا ہے. یہی تو پتہ چل گیا نا حضرت. کیسے پتہ نہیں چل تو گیا پتہ؟ ایک بندہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو خلاف واقع بتا رہا ہے، دوسرے لفظوں میں جھوٹ بتا رہا ہے، اور آپ کو جو ہے اس کو بچانے کے چکر میں کون بتا رہا ہے؟ ساجد دیوبندی بتا رہا ہے. ساجد دیوبندی کون ہے؟ بنا بیٹھا ہے، علماء اہل سنت کو فون لگاتا ہے، پریشان کرتا ہے. بھائی ساجد دیوبندی کون ہے؟ یہ پاکستان کا بہت بڑا مناظر اعظم ہے دیوبند کا. تو بتاؤ کہاں پاکستان کے اور کہاں دیوبند کے؟ ہمیں کیا پتا پاکستان. حضرت تو بات جو ان کی بات ہے وہ آپ کے جماعت سے تعلق رکھتا ہے نا. اس سے بات کی کیا ساجد دیوبندی سے؟ آپ کی جماعت اگر وہ میرے انڈیا میں ہوتا تو بات کر لیے ہوتے، لیکن تو پھر جو آدمی جس سے آپ نہیں بات کر سکتے ہم کیوں بات کریں گے اس سے؟ آپ ایک ادارہ میں جو ہے آپ کو جو ہے پہنچ حاصل ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے جماعت والوں سے. ہم تو میرے عوام الناس، ہمارا کیا؟ ہم کیوں کریں؟ آپ تو اتنے بھائی آپ کر لو، جب آپ کو اتنی تکلیف ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو تکلیف بہت ہے. ہمارے سامنے ہوتا تو ہمارے انڈیا میں تو گردن پکڑ لیتا، لیکن ابھی تو لعنت ہی بھیج سکتا ہوں اور اس کا جو حکم ہے وہی بتا سکتا ہوں کہ وہ کافر ہے، مرتد ہے، پکا اصلی بدبخت جہنمی ہے وہ، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو معاذ اللہ خلاف واقع بتا کر اللہ کو جھوٹا کہنے کی جرأت کیا، جسارت کیا. ہاں لعنت بھیجتے رہو اس کو. لیکن میدان محشر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا فاضل صاحب. نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ فرمائیں گا نا، جب تم تک خبر پہنچائی گئی کہ فلاں شخص میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، اس وقت ہم آپ کا سہارا لے لیں گے. آپ کا ہمارا سہارا کیا لے لیں گے آپ؟ ہم بھی آپ کو دیں گے کہ میں ان سے
حق واضح کرنے کے لیے ان کا سہارا لینا چاہتا تھا، بھائی ان کی ہم سے مدد زیادہ طلب کی، حق لیکن انہوں نے جو ہے میری رہنمائی نہیں کی. ہم سے زیادہ حق تو آپ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کا سہارا لے لیں گے. تو ہم جو دھتکار دیں گے آپ کو، ہم سہارا کہاں دینے والے آپ کو. بس تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں ماننے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ماننا تو یہاں ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، بہتر ہے. ساجد صاحب کو آپ ہی کہتے رہو، ہم تو جب تک نہیں ہمارے سامنے نہیں آپ ہوگے کے بہت بڑے مناظر ہیں، ہمارے علماء اہل سنت کو فون لگا کر تنگ کرتے ہیں، لیکن خود اب اسی مسئلے پر تنگ کرتے ہیں کہ وقوع کذب جو ہے یہ فتویٰ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے تمہارا چھپوایا جو ہے لکھا ہے، تو بتاؤ کہ یہ کہاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، گنگوہی نے کب لکھا، جبکہ وہ بندہ خود اپنی کتاب میں اللہ کو جھوٹا قرار دے چکا ہے. اب کیا دیکھیے، تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. فاضل صاحب، ہماری یہ عادت نہیں، بالکل یہ عادت نہیں کہ ہم پہل کریں کسی کو جو ہے پکڑنے میں. جب کوئی دوسرا ہمیں چھیڑتا ہے، اچھالتا ہے، تب ہم ان کو پکڑتے ہیں، اور انہی کے جماعت سے ہم صرف تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو اس نے کہا ہے یہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. اس کا فیصلہ خود علماء کر دیں گے، انہی کے علماء، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں. لیکن جب آپ لوگ کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے یاری نبھانے لگتے ہیں، اپنے مولویوں کی حق کو چھپانے لگتے ہیں. دیکھو، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بغیر سنے، بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کے کوئی نہیں کہتے ہیں. تو مفتی صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ان کی کتاب ہے، میں ان کی کتاب آپ کو بھیج دے رہا ہوں. ہاں، کتاب بھیج دو، کتاب بھیج دو. کتاب بھیج دیجیے، کتاب پڑھ لیں گے، اس کے بعد بتائیں گے. لیکن اتنا تو بتا دو مفتی صاحب کہ جو شخص ایسا قول کرے گا، مفتی صاحب جو شخص اللہ کے قول کو واقعہ کے خلاف کہے گا، ایسا کہنے والا شخص آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے جو اس طرح نہیں. اگر کوئی کہے بالفرض، کیوں کہے گا جب مسلمان بالفرض اگر کہہ دے تو؟ نہیں، وہ تو کوئی نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اگر بالفرض کوئی اللہ کے قول کو فیصلے واقعہ کے خلاف کہے تو وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، فرض اور یہ سب اپنا فرض وغیرہ مقرر کر کے تحریر الناس میں بالفرض کہہ کر کے معاذ اللہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کیا جا سکتا ہے، مگر اپنے مولوی کو بچانے کے لیے یہاں بالفرض نہیں لیا جا سکتا. آپ خود ہی کرتے کسی کو تو یاری نبھانا کہتے ہیں اور کسی کو یاری نبھانا کہتے ہیں. ملا سے یاری نبھانا، اللہ سے یاری نبھائیے، ابھی بھی وقت ہے فاضل صاحب. ٹھیک ہے. ہاں، تو اللہ سے یاری نبھائیے، رسول اللہ سے یاری نبھائیے، اور حق کو پہچانیے، حق کا ساتھ دیجیے. ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیں گے آگے کو.